الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، متغيرات اجتہاد اور تقلید کے مسئلے سے متعلق کتاب الثوابت والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی، اور صفحہ نمبر آج ہمارا ہے 102۔ اجتہاد اور تقلید سے متعلق جو ثوابت تھے وہ ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھ لیے۔ یہ چیز تھوڑی سی نظر میں رہے کہ عام طور پر وہ طبقے جن میں سے ہر طبقہ اپنی جگہ پر اہل سنت کے اصولوں کے اوپر ہی ہے، ان کے ساتھ ان کے جو عام لوگ ہیں یا ان کے جو طلبۃ العلم ہیں سوائے بڑے علماء کے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، جو عام لوگ ہیں یا ان کے طلبۃ العلم جو لوگ ہوتے ہیں، اچھا ان کو کیونکہ یہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ان کو الگ الگ بتایا گا بھی یہ تو ہے ثوابت، اس میں تو باقی سارے لوگ انشاءاللہ جتنے اہل سنت ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوں گے، اسی بات پر ہوں گے۔ البتہ یہاں سے جو ہے نا لائن ایک ڈرا کر کے یہاں سے دائرہ شروع ہو جاتا ہے ان مسائل کا جو ہمارے گروہ کے ساتھ خاص ہیں، ہمارے فقہی مسلک یا ہماری جماعت یا ہمارے علاقے کے جو اہل علم ہیں ان کے کچھ کنونشنز ہیں، اور انہوں نے بعض علمی چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ جس چیز کو آپ یعنی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو اڈاپٹ کرنے جو کسی علاقے کے کسی زمانے کے کچھ مخصوص اہل علم بعض علمی مواقف کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم اختیارات علمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اختیارات علمیہ یہ کہ متعدد آراء ہیں اہل سنت اکابر کی، ان میں سے آپ نے کچھ خاص آراء کو اور مواقف کو اختیار کر لیا ہے، اور تقریباً یہ خاصیت تک کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے آخری دور کے جن کو آپ مسلک کہتے ہیں نا، مسالک، یہ کو باقاعدہ فقہی مذاہب نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی فقہی مذہب سے منسلک 2-3 مسلک ہوں، ان کا فقہی مذہب ایک ہی ہو، آگے وہ مسلک کئی سرے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مسلک کے لوگ کئی پہلوؤں سے متعدد فقہی مذاہب رکھتے ہوں، اس کا بھی امکان البتہ ضرور ہے۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی لائن کوئی بھی طبقہ اپنے طلبۃ العلم کو ڈرا کر کے نہیں دیتا، اور نہ کوئی ضروری ہوتا ہے بالعموم کہ وہ کہے کہ بھی یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن پر تمام کے تمام اہل سنت کو آپ متفقی پائیں گے، چاہے آپ مراکش چلے جائیں، چاہے انڈونیشیا چلے جائیں، بس ہو کوئی بندہ صاحب علم اور سنت کو جاننے والا، تو انشاءاللہ آپ اس کے یہاں یہی بات پائیں گے۔ اور البتہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیارات علمیہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں جن کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے آؤٹ آف ویرائٹی آف آپشنز، ٹھیک ہے جی، علمی کئی سارے تھے تو ہم نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اچھا، جب یہ بات ایک کسی بھی طبقے کے طالب علم پر واضح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس کے لیے تو مشکل ہوگا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں فرق کرتے ہوئے ایک بیلنس اپنا رکھ سکے، تو وہ یہی ہوگا کہ وہ ہر چیز ہی کو یا تو اصول اور مسلمات اور ثوابت کے سٹیٹس میں ہی لے کر چل رہا ہوگا، اور کسی بھی چیز میں کوئی دوسرا گروہ، دوسرا مسلک اس سے ہٹ کر کچھ کر رہا ہو تو وہ کہہ رہا ہوگا یہ تو کچھ اور کر رہے ہیں۔ اچھا، یا پھر یہ کہ وہ ساری ہی چیزوں کو یا بیشتر چیزوں کو وہ فروع کے طور پر لے رہا ہوگا، اور اس میں مطلب وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی کتنا ہی الگ ہو اس کا خیال ہے کہ ہر چیز کے اندر ہی اس چیز کی وسعت ہے، تو پھر بھی ایک مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے اس کتاب کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر آپ کو ایک واضح فرق کر کے دے دیا جائے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ ہوگا کہ متعدد طبقے
باوجود اس کے کہ وہ اصول میں تو الحمدللہ ٹھیک ہیں ہی، فروع کے اندر بھی جو کوئی علمی رائے ہو سکتی ہے اسی رائے پر ہیں. اس لحاظ سے جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا دے آر آل سیٹ، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اصول میں تو ٹھیک ہے ہی ہیں، فروع میں بھی وہ جس رائے پر ہیں وہ ایک علمی رائے ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک علمی مسلک ہے، وہ ایک باقاعدہ علماء کے ہاں ایک ریکوگنائزڈ فقہی چیز ہے، فقہی بات ہے. نماز کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، تاکہ اجتہاد اور تقلید کے باب میں کئی ساری چیزیں ہوں، ان کے اوپر وہ خود تو ٹھیک ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جب اس سے مختلف کسی بات کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ کیا ہوا، مطلب وہ وہاں پر وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے مسلک کو ڈھایا جا رہا ہے. حالانکہ آپ کے مسلک کو نہیں ڈھایا جا رہا، آپ کو صرف وہ تنوع بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں وہاں ہم نے کہا تھا کہ کوئی دوسری گنجائش نہیں، جہاں ہم نے ثوابت بتائے ہیں وہاں یہ کہا ہے کہ سارے اہل سنت کو ان مسائل میں ایک ہی پیج پر ہونا ہے. اور یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کی رائے ٹھیک ہے، آپ کی جو روش ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، مگر ان سے ہٹ کر بھی کچھ روشیں ہیں اور وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مطلب یہاں کوئی بندہ محسوس نہ کرے، کیونکہ یہاں پر اب ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں کہ اچھا تو ہم تو مطلب سمجھ رہے تھے کہ وہ جو آپ نے پچھلے بتائیں ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو تو ہم نے تسلیم بھی کیا، مانا بھی. یہاں تو آپ اور چیزیں کچھ بتا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو وسعت ہے یہاں ہم آپ کو وہ دے رہے ہیں، اور جو آپ کی رائے ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی. لیکن آپ سے جو ہٹ کر رائے ہے وہ بھی اس میں آ جائے گی، وہ بھی بتایا جائے گا. آپ کو کوئی ایک ہی رائے اختیار کرنا ہوگی، اپنے ہی اہل علم کے پیچھے چلنا ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم بالکل ابتدا میں ہی یہاں پر تھوڑا سا واضح کر دینا ضروری سمجھ رہے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں ان بلٹس کی طرف جو متغیرات میں انہوں نے ایک ایک کر کے دی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 102 پر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ تصویب المجتہدین و تخطئتہم، مجتہدین کو درست قرار دینا یا ان کو غلطی پر ٹھہرانا. اس میں ایک تنوع آ رہا ہے، یہ تعدد آ رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے کر لیا ہوا ہے کہ وہ جو مسائل جو مجتہد فی ہیں، وہ مسائل جن پر تمام اہل سنت کی ایک ہی رائے نہیں ہے، ان میں آپ نے نظر دوڑانی ہے، ان میں آپ نے زور لگانا ہے اگر آپ ایک صاحب علم ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک رائے کو اختیار کرنا ہے. اور اگر آپ کو غلطی بھی لگے تو بھی انشاءاللہ العزیز نہ صرف وہ معاف ہے بلکہ اس پر ایک اجر ہے. اب یہ تو چیز معلوم ہو گئی ہے، لیکن یہ جو دائرہ ہے اس میں سمجھا کیا جائے. تو یہاں پر دو موٹے موٹے گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو بھی غلط نہیں ٹھہرایا جائے گا، آپ اپنا زور لگائیں گے، دوسرے نے اپنا زور لگایا ہے اور آپ نے حق کو پانے کی کوشش کی ہے. البتہ یہ ہے کہ کل مصیب، ان کو مصوبہ بھی کہتے ہیں، اس فریق کو مصوبہ بھی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہر فریق ہی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس سے مطلوب تھا سو اس نے کر دیا. اس سے مطلوب یہی تھا نا کہ وہ پوری دیانت کے ساتھ اور گہرائی میں جا کر زور لگا کر اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو اس مسئلے کے اندر پانے کی کوشش کرے. سو اس نے بھی یہ کام کر لیا اور اس نے بھی یہ کام کر لیا. سو جو ان پر جو چیز تھی وہ انہوں نے ادا کر دی، تو اب اس سے بڑھ کر اور تو کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، تو ان کو مصوبہ کہا جاتا ہے. یہ ہم یہاں پر اقتباسات پڑھنے میں نہیں جائیں گے، البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی اور امام نووی یہ دونوں شافعی ہیں، تو انہوں نے اس کو جمہور کا مسلک قرار دیا ہے کہ جمہور یہ کہتے ہیں، اور خود بھی یہ اسی بات کے ہی قائل ہیں. اچھا، آگے کہتے ہیں ان کے اس چیز کو آگے ایکسپلین کرنے میں خود ان کے اندر کئی سارے گروہ ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ حق جو ہے نا وہ متعین ہی نہیں ہے. کہتے ہیں حق متعین ہے صرف ان مسئلوں میں جو شریعت میں دو ٹوک انداز میں یوں طے کر دیے کہ کسی اور رائے کی گنجائش ہونا، انہی مسئلوں کے اندر حق متعین جانتے ہیں نا کہ اسپیسیفائڈ ہو گیا، تو حق اسپیسیفائڈ انہی مسئلوں میں. اچھا، جو مسئلے شریعت نے اس معنی کے اندر سرے نہیں لگائے ان کے اندر حق متعین سرے سے ہی نہیں ہے
کسی نے کہا نہیں متعین تو ہے حق، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہر ایک بندے نے اپنا اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اس وجہ سے وہ تو یہ اس بات کو بھی ایکسپلین کرنے میں آگے ان کے متعدد گروہ ہیں۔ اچھا، جو دوسرا موٹا گروہ ہے، بڑا گروہ ہے اس باب میں، وہ یہ کہتا ہے کہ صرف جو چیز مرفوع ہوئی ہے وہ گناہ ہوا ہے۔ یہ ابن تیمیہ اور دوسرے جو لوگوں کی رائے انہوں نے دی ہوئی، ابن تیمیہ کا اقتباس بھی ہے لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مجتہد سے اللہ نے اٹھا دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پر گناہ نہ ہو اس بات کا، اور کیونکہ اس نے اس پر زور لگایا ہے تو اس کے لیے اللہ نے اس کا اجر بھی رکھا ہے، اگرچہ غلطی بھی ہوئی ہو تو اتنی دہاڑی اس کی اللہ کے ہاں پکی ہے، مزدوری اس کی یہ طے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ہم کہیں کہ ان میں سے ایک غلط نہیں ہے، نہیں غلط تو ہے، مگر یہ ہے کہ اس حوالے سے کسی ایک کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہوئی کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دونوں ایک سطح پر ہیں۔ یہ کہے گا کہ جی میں جو جس چیز کو سمجھا ہوں میں اسی چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں، وہ کہتا ہے میں اسی چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں امکان مانے کہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے کی بات بھی درست ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مرفوع ہوئی ہے وہ گناہ ہے نہ کہ خطا، تو ان میں سے ایک غلطی پر، باقی بلکہ اگر 3 4 5 6 رائے ہیں ساری کی ساری ہی غلط ہیں، ٹھیک جو ہے ان مجتہد فی مسئلوں کے اندر بھی رائے ایک ہی ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمارے لیے تو سب ایک برابر ہیں، سب نے اپنا اپنا زور لگایا اور اپنے اپنے حساب سے یہی کہتا ہے کہ میری ہی رائے انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے۔ تو اچھا، لیکن اس کا عملی اثر کیا ہے؟ عملی اثر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اینڈ آف دا ڈے سبھی جو ہے نا اس چیز میں چھوٹ ہی دے رہے ہیں، دوسرے کو جو ہے نا وہ حق بھی دے رہے ہیں اور اپنی رائے کے اوپر قائم بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی ایسا اختلاف بہرحال نہیں ہے جس کا کوئی بہت لمبا چوڑا کوئی عملی اثر نکلتا ہو۔ اچھا، یہ مسئلہ جو ہے اس کو تو ہم بس اسی قدر ہی واضح کریں گے، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 104، تجزؤ الاجتہاد۔ تجزؤ یا بعض کتب میں اس کو تجزیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اردو میں تجزیہ اور ہے، تو تجزیہ آپ انالیسس کو کہتے ہیں نا، تو عربی میں تجزیہ اور ہے۔ یہ جس کو اردو میں ہم تجزیہ کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے اور لفظ ہے، وہ تحلیل کہتے ہیں اس کو، ایک چیز کی تحلیل کرنا، تو وہ نہیں۔ عربی میں جس کو تجزیہ کہتے ہیں وہ ہے کسی چیز کے جز کرنا، جزء یجزئ تجزیہ، کسی چیز کے پارٹس کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو کے سیگمنٹس کرنا، حصے اس کے کرنا، اس کو ایک کل کے طور پر نہ لینا بلکہ اس کو اجزاء کے طور پر لینا، پیسز کے میں لینا یا پارٹس میں لینا۔ اچھا، یہ ایک خاصا بڑا مشہور مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ہے کہ اس میں اہل سنت ائمہ کے آراء جو ہیں وہ متنوع ہوئے ہیں۔ ایک فریق جو ہے پہلے ایک فریق کی وہ رائے دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تجزیۃ الاجتہاد درست نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی مزید ہم وضاحت بھی کر دیں کہ یہ تجزیۃ الاجتہاد کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک عالم جو ہے شریعت کے سارے ہی مسئلوں کے اندر اگر وہ اجتہاد کے درجے پر پہنچا ہوا ہے تو وہ اجتہاد اس کا معتبر ہوگا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ صرف بیوع کے مسئلوں میں مجتہد ہو، ایک آدمی جو ہے نا وہ جنایات، یہ جو جرائم وغیرہ ہوتے ہیں، یہ حدود اور قصاص وغیرہ کے جو مسائل ہیں، وہ صرف ان کے معاملے میں اجتہاد کے درجے پر پہنچ جائے، اس نے اس میں محنت کی ہے، اس ایریا میں اس نے خوب جو ہے نا وہ گہرائی میں گیا ہے اور بہت اس نے احاطہ کیا ہے نصوص کا بھی، آراء کا بھی وغیرہ وغیرہ، تو کر لے۔ اچھا، ایک دوسرا ہے وہ ہو سکتا ہے نکاح اور طلاق کے مسائل، ان میں وہ اجتہاد کرتا ہے۔ باقی اگر اس سے آپ کچھ دوسرے مسائل کو پوچھیں تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر اس کی بہت زیادہ گہری نظر نہ ہو۔ تو مسائل شریعت کے اندر کسی ایک ایریا میں آدمی درجہ اجتہاد پر ہو جبکہ دوسرے ایریاز میں وہ درجہ اجتہاد پر نہ ہو،
اس کو کہتے ہیں تجزیۃ الاجتہاد، کے اجتہاد کے جز کر دینا، کسی ایک ایریا میں آدمی کا مجتہد ہونا، باقی ایریاز میں اس کا مجتہد نہ ہونا۔ اچھا، تو پہلی جو رائے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اجتہاد ایک کل کا نام ہے، اجتہاد ایک نظر ہے، وہ اگر آپ شریعت کے سارے ہی ایریاز آپ کی نظر میں ہیں تو ہی آپ مجتہد ہو سکتے ہیں، اور ایک مسئلے میں بھی اجتہاد آپ تبھی کر سکتے ہیں جب باقی مسائل کے اندر بھی آپ کی نظر اچھی اور گہری اور وسیع ہے، بصورت دیگر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ تک ہوتا ہے کہ یہ درست ہے کہ آپ ایک ایریا سے واقف ہیں، دوسرے ایریا سے اتنے واقف ہیں، لیکن اگر آپ اجتہاد، یہ فریقت ہے کہ اگر آپ اجتہاد کو تھوڑا سا جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بسا اوقات یہ ہے کہ ایک ایریا بالکل اور ہے، دوسرا ایریا بالکل اور ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے جو مثال لینی ہوتی ہے یا جو قیاس کرنا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے اس سے ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ تو جب تک آپ چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جس نے صرف ایک ایریا میں ہی محنت کی ہوئی ہو، کبھی اس کی جو ہے نا وہ تھوڑا سا مقابلہ ہو جائے، علم کا ایکسچینج ہو جائے ایک ایسے عالم کے ساتھ جو شریعت کے سارے ہی ابواب کے اندر درجہ اجتہاد پہ ہے، کہ تو اس کو بہت جلدی اپنی اوقات اس ایریا میں بھی معلوم ہو جاتی ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو ماسٹر کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں یہ دیکھنے کی ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو جمہور اہل علم کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ تجزیۃ الاجتہاد جائز ہے اور آدمی کسی ایک ایریا میں ماسٹر کر سکتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاص طور پر بعد کے ادوار میں تو اگر آپ یہ شرط لگائیں گے، وہ بات تو اپنی جگہ پہ بڑی اچھی ہے، لیکن اگر آپ یہ شرط لگائیں گے تو تقریباً آپ کو کوئی مجتہد نہیں ملے گا۔ وہ پہلے دور میں بہت اللہ نے لوگوں کو نور دیا ہوا تھا اور بہت ڈیڈیکیشن تھی، ان کی ڈیووشن اتنی تھی، ایسا انہوں نے وقت لگایا ہوا تھا کہ مطلب پوری شریعت ان کے سامنے یوں پڑی ہوئی تھی۔ تو اب یہ مشکل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سارے کی ساری ایک کسی ایریا میں بھی آپ نے محنت کی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آپ کا اس پر وقت اور محنت صرف ہوئی ہے۔ تو بعد کے ادوار میں تو کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ شرط لگائیں گے تو آپ کو مجتہد ملیں گے ہی نہیں، تو اس وجہ سے اس کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر امت نے مختلف آراء رکھی ہیں۔ اس میں صرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا قول ہے جو کہ جمہور کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ امام مالک تک کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بعض مسائل پوچھے کہ انہوں نے کہا بھی مجھے پتہ نہیں۔ تو اگر کہتے ہیں جمہور کہتے ہیں کہ یعنی یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی پوری شریعت کا اس معنی میں عالم ہو کہ کوئی ایک مسئلہ اس سے اوجھل نہ ہو، کہتے ہیں اول تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ امام احمد کے بارے میں بھی ایسا آتا ہے کہ بہت سارے مسئلے ایسے تھے جو ان سے پوچھے گئے، انہوں نے کہا بھائی مجھے مت پوچھو، میں ان کے بارے میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا۔ اچھا، آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بھی یہی جمہور والا قول ہی اختیار کیا ہوا ہے، یہ پیج نمبر 105 پہ ہے۔ وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فقد قال فی الفتاوی والاجتہاد لیس هو امرا واحدا لا يقبل التجزؤ بل انقسام۔ اجتہاد کوئی ایک سنگل پیس نہیں ہے کہ جس کے جز ہو ہی نہ سکتے ہوں اور جس کی تقسیم ہو ہی نہ سکتی ہو، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن او باب او مسألة دون فن وباب ومسألة، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مجتہد ہو کسی ایک ہی فن میں، کسی ایک ہی باب میں، حتیٰ کہ کسی ایک ہی مسئلے میں، جبکہ باقی فنون میں یا باقی ابواب میں یا باقی مسائل میں وہ مجتہد نہ ہو۔ وَكُلُّ أَحَدٍ فَاجْتِهَادُهُ بِحَسَبِ وُسْعِهِ، ہر بندے کا جو اجتہاد ہوگا وہ اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ہی ہوگا۔